پیارے بھائیوں، یہ ذی الحجہ کا موسم ہمارے سامنے ہے۔ اس کی آمد پر ہم کچھ مخصوص مضامین اپنی گفتگو میں رکھتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، اس مبارک موقع پر ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرنا ہوتا ہے۔ آپ کی دعوت توحید تھی۔ پیارے بھائیوں، یہ توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے۔ اس دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں، ان سب میں جو بھی دستور یا قوانین بنتے ہیں وہ اس بنیاد پر بنتے ہیں کہ ایک انسان کے حقوق ادا کرے، پڑوسی کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، بھائی بہن کے حقوق۔ کوئی تاجر ہے تو وہ اپنے خریداروں کے حقوق کی رعایت کرے، کوئی خریدار ہے تو تاجر کے حقوق کی رعایت کرے۔ حقوق کی پابجائی میں اگر کوئی رکھنا پڑتا ہے کسی انسان کی طرف سے تو وہ سزا کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ انسان تو انسان، آج کی مہذب دنیا میں جانوروں کے بھی حقوق تسلیم کیے گئے ہیں، یہاں تک کہ کسی جنگلی جانور کا بھی کوئی حق مرتا ہوا نظر آتا ہے تو اس حق کی پابجائی کے لیے بھی قوانین وضع کیے گئے ہیں۔ اس دنیا میں چونٹیوں کے بھی حقوق کی نگرانی کی جاتی ہے۔ میں نے کہیں کسی اخبار میں پڑھا ہے کہ ایک ملک کی چونٹیاں دوسرے ملک کی چونٹیوں میں داخل ہو گئے ہیں، ایسے کچھ خبروں میں نے پڑھی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قوانین چونٹیوں کے حقوق کی بھی نگرانی کرتے ہیں۔ کسی جنگل میں ایک جنگلی جانور نے، ایک چیتا ایک سوکھے کنویں میں گر گیا۔ اب اس کی زندگی کو بچانا یہ بھی اس کا اپنا حق مانا گیا ہے، اور جب تک کہ وہ جانور وہاں سے نہیں نکالا جاتا، محکمہ جنگلات کی طرف سے اس کو غذا کی فراہمی کا مسلسل اہتمام اور انتظام کیا گیا کہ یہ جنگلی جانور، اس کو اپنی زندگی جینے کا حق ہے، لہذا یہ زندگی اس کی ختم نہ ہو۔ اس کی کوشش کی گئی، روزانہ کسی جانور کو مارا جاتا، اس کی غذا کا انتظام کیا جاتا۔ یہ ساری باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، سب کے حقوق مانے گئے ہیں، تسلیم کیے گئے ہیں، انسانوں کے، مردوں کے، عورتوں کے، بچوں کے، پرندوں کے، چرندوں کے، جانوروں کے، یہ سب حقوق مانے گئے ہیں۔ لیکن ایک حق ہے جس کی طرف انسان نگاہ نہیں کرتا، وہ اپنے خالق کا حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے۔ انسان اپنے خالق کے جو متعین حقوق ہیں وہ انہیں ادا کرے۔ انبیاء علیہم السلام سب سے پہلے اپنے خالق کے حقوق کی یاد دہانی کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ قرآن میں جتنے بھی انبیاء علیہم السلام کا ذکر آپ کو ملتا ہے، ان کی زبان سے یہ الفاظ ملتے ہیں، وہ یہ اپنی امت کو، اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہم السلام آئے ہیں، ان سب کو یہی ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ وہ اللہ کا حق یاد دلائیں۔ لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، الوہیت کا جو حق میرا ہے وہ مجھے دو۔ فاعبدون، اور میری غلامی کرو، اللہ کی غلامی کرو، اللہ کی بندگی کرو۔ اور اس روئے زمین پر سب سے بڑا امتحان انسان کا یہ ہے کہ وہ اپنے خالق کو پہچانے، یہ پہلا امتحان ہے۔ اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی، علامہ اقبال نے کہا۔ قرآن مجید نے متعدد مقامات پر کہا لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ حَمَلًا، ایک اور جگہ فرمایا لِنَبْتَلِي، ہم نے تمہیں پیدا کیا اس لیے کہ ہم تمہاری آزمائش کرنا چاہتے ہیں، تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ تو ان امتحانات میں سب سے پہلا پرچہ جو ہے، انسان اپنی
عقل کے بھرپور استعمال کے ساتھ سب سے پہلے جس چیز کا وہ ادراک کرے وہ یہ ہے کہ اس کا اپنا کوئی خالق ہے، اپنا کوئی اس کا مالک ہے، اور اس پوری کائنات کا مالک وہی ہے جو اس کا اپنا خالق ہے، مالک ہے۔ اور یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وجود کو مخفی رکھ کر امتحان کو بہت ہی بڑا پرچہ بنا دیا، نظر نہیں آتا اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن یہ پوری کائنات، خود ہمارا اپنا وجود یہ کہتا ہے کہ تیرا وجود تیرے موجد کی دلیل ہے، یہ کائنات کا وجود اس کائنات کے موجد کی دلیل ہے، تیری تخلیق اس کائنات کی تخلیق اور تیری تخلیق کسی خالق کی دلیل ہے، موجود ہونے کی دلیل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہیں کہ میں تمہیں نظر آؤں گا، تمہیں مجھے ماننا ہے، تمہیں میری نشانیاں دیکھ کر مجھے ماننا ہے۔ ایمان بالغیب یہ سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے زمین کے اوپر انسان کا، اور اس کے لیے بھرپور عقل دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، سورہ انسان بول کر ایک سورت قرآن مجید میں آپ کو ملتی ہے۔ اس سورہ کے نام ہی سے آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ انسان کی پیدائش کا مقصد بتاتا ہے یہ سورہ۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان کے اوپر ایک دور ایسا بھی آیا کہ کچھ نہیں تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، ہم نے پیدا کیا۔ اب کس نے پیدا کیا؟ کسی سائنسی لیبورٹری میں تو انسان بن کے نہیں نکلے، کسی کارخانے سے تو بن کے نہیں نکلے، کسی ترقی یافتہ ملک نے انسانوں کو بنایا نہیں۔ پھر یہ دعویٰ ہمیں انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلی، ہم اس کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ پہلا امتحان کا پہلا سوال یہ ہے کہ وہ اپنے خالق کو پہچانے، یہ سب سے بڑا امتحان ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا حق مقدم حق ہے، اپنے خالق کا حق مقدم حق ہے، اور یہ کوئی اچھوتا تجربہ نہیں ہے انسان کے لیے کہ وہ اپنے خالق کو مانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا بیج روز ازل ہی سے انسان کے اندر رکھ دیا ہے، اس کی روح میں وہ اپنے اندر جھانک کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ وہ ہوا تھا، عہد لیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو وہ ساری اولاد حضرت آدم سے پیدا ہونے والی تھی، آخری انسان تک سب جھڑ کے چھوٹی چھوٹی صورت میں نیچے بکھر گئے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب سے ایک عہد لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدم، آدم کی اولاد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عہد لیا، من ظہورہم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام آدمیوں کو، یعنی تمام ہی آدم کے بچوں کو، سب کو جمع کر کے اللہ نے کہا کہ تم خود گواہ رہنا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، تمہارا خالق اور رب میں نہیں ہوں کیا؟ سب نے کہا تھا بلا ربنا، اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یہ بیج اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا شروع ہی میں۔ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج میں نے یہ جو پروگرام رکھا ہے عہد لینے کا تم لوگوں سے، یہ اس لیے کہ تم دنیا میں جا کر یہ نہ کہنا کہ ہمیں اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا، جیسے کہ کسی شاعر نے کہا، علامہ اقبال نے کسی ایک ملحد کی زبانی ایک، میں کیسے سمجھتا کہ تو ہے یا کہ نہیں ہے، میں کیسے سمجھوں کہ تو ہے یا نہیں۔ مرنے کے بعد ایک ملحد اللہ کے پاس گیا تو اس نے وہاں کہا کہ میں کیسے مانوں ہے اللہ کہ تو، اللہ نے جب اس سے پوچھا کہ تو میرا منکر کیسے ہوا تو اس نے کہا کہ میں کیسے سمجھوں کہ تو نظر نہیں آتا تھا، میں کیسے سمجھتا کہ تو ہے یا کہ نہیں ہے، ہر دم متغیر تھے خرد کے نظریات۔ تو یہ نہیں کہہ سکتا آدمی، انسان کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ نے اپنا ادراک رکھ دیا ہے، وہ بیج رکھ دیا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل، یہی کہا اللہ نے، ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا ہے۔ وہ زمین پہ جا کے
سوائے میرے کسی کی عبادت نہیں کر سکتا. اما شاکرن و اما کفورا. اب انسان زمین پہ جا کے میری عبادت کرتا ہے، مجھے مانتا ہے، میرا مشکور ہوتا ہے یا میرا ناشکرہ ہوتا ہے، یہ دیکھنا چاہتا ہوں میں امتحان. میرے پیارے بھائیوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انسان نے انسانوں کے، جانوروں کے، چرندوں کے، پرندوں کے حقوق تو معلوم کر لیے، ان کی کتابیں مرتب کر دی ان سب کے حقوق کی، لیکن اپنے خالق کا جو حق ہے وہ حق ابھی انسان اس سلسلے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا، اس لیے کہ یہ عقیدے کا معاملہ ہوتا ہے. کچھ بھی کہو تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. عقیدہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حق بتایا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سواری پر تھے، اونٹ پر تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تھے اور بیچ میں کجاوا ہوتا ہے جو اونٹ کا، اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے. اس کے پیچھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے. چلتے چلتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو پکارا، آواز دی، لبیک یا رسول اللہ. حضرت معاذ نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. پھر خاموش ہو رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کچھ دور آگے جانے کے بعد، کچھ دیر چلنے کے بعد پھر یہی بات کہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے معاذ. تو حضرت معاذ نے لبیک کہا. پھر چلے، تھوڑی دیر جانے کے بعد پھر یہی آواز دی، یا معاذ. حضرت معاذ نے کہا لبیک. تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی وہ بات یہ تھی کہ معاذ، تمہیں معلوم ہے کہ بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے؟ بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سب سمجھتے تھے، اسی لیے کلمہ بھی انہوں نے پڑھ لیا تھا، ایمان بھی لے آئے تھے. لیکن ادب کا تقاضا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے فرمایا آپ ہی جانتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے اس سوال کا جواب کیا ہے. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں کے اوپر، یعنی بندوں کو اللہ کا حق کون سا دینا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بندے بس اسی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. یہ حق ہے اللہ کا، یہ ادا کرنا ہے بندوں کو. پھر تھوڑی دیر خاموش رہ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ، یہ حق بندے ادا کر دیں اللہ کا، تو پھر اللہ کے ذمے کیا حق ہے بندوں کے لیے؟ تو حضرت معاذ نے فرمایا کہ اللہ اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے یہ حق ادا کر دیں اللہ کا کہ سوائے اس کے کسی کی غلامی اختیار نہیں کریں گے اور نہیں کرتے، تو اللہ کے ذمے یہ بات ہے اللہ یعذبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سزا نہ دے، انہیں معاف کر دے، انہیں عذاب نہ دے. یہ اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. میرے پیارے بھائیوں، یہ حق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہ حق ہے ہمارے خالق کا. لیکن آنکھیں بند ہو گئی ہیں انسانوں کی. جیسے ہی آدمی زمین پہ آتا ہے، دنیا کی چمک دمک اسے خیرہ کر دیتی ہے، پھر وہ اسے مشغول ہو جاتا ہے، اپنے خالق کو پہچاننے کی کوشش بھی نہیں کرتا، یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتا کہ وہ کون ہے، آ گیا کہاں سے ہے، اور اس کے اطراف پھیلی ہوئی یہ کائنات کیا ہے، کون ہے اس کا خالق موجود. سوال ہی نہیں اٹھتا. وہ کتاب پڑھتا ہے، یہ کتاب پڑھتا ہے، اپنے خالق کو نہ مانا وائے حیف. ایک دکنی شاعری ہے، حافظ قرآن بھی کیا پائے گا. قرآن کا حافظ ہے لیکن اللہ کی پہچان جب تک نہ ہو، اپنے خالق کی پہچان جب تک نہ ہو، پھر اس کی کیا، اس کا قرآن کیا ہے، اس کا حفظ کیا ہے. اور وہ سائنسدان بڑی بڑی دریافتیں کرتے ہیں. علامہ اقبال ہی کا ایک شعر ہے، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. کائنات کے بارے میں سوچتا ہے، آسمانوں کے بارے میں، زمینوں کے بارے میں، ستاروں سیاروں کے بارے میں، اپنے بارے میں نہیں کہ کون ہے، میں کون ہوں، یہ سب کہاں سے آ گئے. میں ہمیشہ سے ایک مثال دیتا ہوں، بچے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا ایک چھوٹا سا کمرہ ہو جس میں آپ رہتے ہوں. کمرے سے جاتے ہوئے آپ نے کمرے کی کھڑکیاں بند کر دی ہوں، دروازہ بند کر دیا ہو، اور پھر جب آپ واپس آتے ہیں گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد، تو گھر میں آپ کے کمرے میں ایک چھوٹا سا مرغی کا بچہ آپ کو ملتا ہے.
میرے پیارے بھائیوں، اب آپ کے حالت کیا ہوگی جب تک یہ مسئلہ حل نہ ہو کہ آپ کا یہ مقفل کمرہ جس کو آپ نے قفل لگا کر گئے تھے، آپ جب آتے ہیں تو ایک جاندار سی کوئی چیز آپ کو نظر آ جاتی ہے۔ اگر آپ دروازہ کھول کے اندر گھستے ہی خوش ہو جائیں اور اس مرغی کے بچے کو ہاتھ میں لے لیں اور ہاتھ میں قلم پکڑ لیں اور لکھنے لگیں کہ اس کی چونچ اتنی انچ کی ہے، اس کے اتنے پر ہیں، پروں کا یہ رنگ ہے، اس کی دم اتنی ہے، اس کی ٹانگیں اتنی ہیں، ٹانگوں میں اتنی انگلیاں ہیں، ٹانگوں کے ناخن ایسے ہیں، اور پھر اس کو کھاتے ہیں تو اس کے فوائد اتنے ہیں، ہم جاہل ہی رہیں گے جب تک کہ پہلا سوال ہمارے ذہن میں یہ نہ آئے کہ یہ آ کہاں سے کا ہے، یہ چوزا جو ہے آ گیا کہاں سے ہے، میں نے کھڑکیاں بند کر دی تھیں، کوئی ایسا راستہ بھی نہیں کہ یہ چوزا اندر آ جائے، آ گیا کہاں سے۔ حیرت و استعجاب کا ایک معاملہ ہوگا، ایک عجیب کیفیت ہماری، جب بھی آپ باہر نکلیں گے کوئی دوست پہلے ملتا ہے تو آپ رہ نہیں جائے گا آپ سے جب تک کہ وہ حیرت کی بات اس کے سامنے رکھ دیں گے، بھئی آج بڑی عجیب بات ہو گئی، بہت ہی عجیب بات ہو گئی، کیا ہوا بھئی؟ کیا نہیں، میں صبح 8 بجے کمرے سے نکلا، مقفل کیا، جب میں آتا ہوں تو کمرے میں ایک چھوٹا سا مرغی کا بچہ نظر آتا ہے۔ اب تلک میں حیران ہوں، ششدر ہوں کہ یہ کہاں سے آ گیا ہے، اس کا کوئی جواب نہیں مل رہا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس سے زیادہ حیرت انگیز بات، میرا اپنا وجود نہیں ہے، آج میری عمر 55 برس کی ہے، 60 سال پہلے میں کہاں تھا اور میں کون ہوں، کہاں جا رہا ہوں، اور پھر ایک مدت تک مجھے یہاں رہنا ہے اور میں اپنی مرضی سے کبھی یہاں نہیں رہ سکوں گا، ایک وقت آئے گا ایک انجانا ہاتھ مجھے یہاں سے میرا کان پکڑ کے کھینچ کے لے کر چلے جاتا ہے۔ کون سا ہاتھ ہے؟ اتنی بے بسی کس کا ہاتھ ہے؟ اس ہاتھ کو نہ دریافت کرے آدمی تو نور اللہ، کسی غالباً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کا جملہ ہے، رأس الحکمت مخافت اللہ، بہترین سائنس یہ ہے کہ آدمی اللہ کو پہچانے اور اللہ کا خوف اس کے دل میں آئے، اللہ کو نہ مانے، اپنے خالق کو نہ پہچانے اور بڑی بڑی چیزیں ایجاد کرنے لگ جائے، یہ جہالت ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا، آدمی پہلے یہ سوال لکھے اس مرغی کے بچے کے بارے میں، نمبر 1، یہ کہاں سے آ گیا، اس کا جواب جب تک نہیں ملتا، وہ دوسرے سوالات جو اس نے لکھے کہ اس کے اتنے پر ہیں، اس کے اتنے فوائد ہیں، وہ ہیں، یہ ہیں، وہ بات کے یہ آ گیا کہاں سے ہے۔ اور یہ سب سے بڑا امتحان ہے زمین کے اوپر کہ انسان اپنی چھپی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس غیب کی ہستی کو پہچانے، اور یہ کوئی معمہ بھی نہیں، اطراف سے پھیلی ہوئی ہر چیز کہہ رہی ہے والأول والآخر والظاہر والباطن، اللہ ہی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، چھپا ہوا۔ ہمارے ایک استاد کا شعر ہے، شاکر نائتی، ان کا تخلص تھا شاکر اپنی آنکھ کا ہی تھا قصور، آستانے یار پر چلمن کہاں۔ ہماری نظروں کا قصور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کہ یہ آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اشارہ کر رہی۔ برگ درختان سبز، ایک ایک پتا بھی سبز پتا درختوں کا، در نظر ہوشیار، ایک عقل مند انسان کی نظر میں ہر ورق دفتریست، ایک ایک پتا بھی ایک دفتر ہے، معرفت کردگار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا ایک بڑا دفتر ہے ایک ایک پتے میں۔ آج سب پڑھائی جاتے ہیں اسکولوں میں، کالجوں کے اندر، پتوں کی ساخت پر بحث ہوتی ہے، اور اس کے تعلق سے وہ مدارس جو دینی مدارس ہوتے ہیں ان کی بنسبت اس بارے میں معلومات وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جو دنیاوی مدارس میں پڑھتے ہیں، پتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت نہیں ہوتی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اپنا سب سے پہلا مشن یہ لے کر آتے ہیں کہ انسان جو اپنے عہد الست کو بھول گیا ہے، اللہ سے جو وعدہ کیا تھا وہ بھول گیا ہے، وہ یاد دہانی کے لیے آتے ہیں۔ اسی کو قرآن مجید میں تذکرہ ذکر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ذکر کے معنی یاد کرنا، یاد دلانا، یاد دہانی کرانا۔ کیا چیز یاد دہانی کرانا؟ وہ جو سبق ہمارے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے نکال کر یہ عہد لیا تھا
کہ تمہیں زمین پہ جاتے ہی میری معرفت حاصل کرنا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے روز تم آ کر یہ نہیں کہہ سکتے اِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ، اے اللہ ہمیں معلوم نہیں کہ تو تھا، یعنی تو نظر نہیں آتا تھا۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم، ہمیں جیسے آنکھیں کھلی ہم نے ماں باپ کو پتھر کی، قبر کی، شجر کی، حجر کی پوجا کرتے دیکھا ہے، ہم نے بھی اس کے اپنے آپ کو اس کے راستے ان بڑوں کے راستے پہ ڈال دیا۔ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم، ہمیں انہی کی اولاد ہی ہیں۔ افتہلکنا بما فعل، تو ان کے کرنے کی سزا ہمیں دو گے آپ؟ اللہ سے ایسا نہ کہہ سکو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عہد لے لیا تھا۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام یہی عہد کی یاد دہانی کے لیے آتے ہیں۔ انسان زمین پہ آئے، اپنے بارے میں سوچے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، پھر یہ آسمان کیا ہے، یہ زمین کیا ہے، اس کو وفی الارض آیات للموقنین وفی السماء رزقکم وما توعدون وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم، آسمان میں، زمین میں، خود تمہاری اپنی جانوں میں میری نشانیاں ہیں۔ افلا تبصرون، دیکھتے نہیں کیا؟ میرے پیارے بھائیوں، کسی کے عقل کو جب تالا لگ جاتا ہے تو یہ تالا کھولنے کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، یاد دہانی کراتے ہیں کہ دیکھو تمہارا اللہ، یہ الہکم الہ واحد، تمہارا اللہ ایک ہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں یہی چیز ابھر کے نظر آتی ہے، حق کے تلاش کا ایک راستہ نظر آتا ہے، ایک طویل سفر نظر آتا ہے، چھوٹی عمر سے لے کر بڑی عمر تک تلاش حق میں سرگرداں نظر آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ کبھی چاند کو دیکھا، کہا کہ یہ خدا ہو سکتا ہے، سورج کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، کبھی گھر کے اندر پوجے جانے والے پتھر دیکھے، بالآخر سفر ختم ہو گیا، حق انہیں مل گیا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان کی زبان سے نکل گیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جب بھی یہ موسم آئے بقرعید کا، اس سے پہلے ذی الحجہ کے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ضرور پڑھنی چاہیے۔ اس میں ابھرا ہوا پیغام ہمیں کیا ملتا ہے، اس کو ذہن نشیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح یہ موسم، جیسے قرآن مجید کے نزول کے بعد ہم عید مناتے ہیں اور رمضان آتا ہے تو قرآن مجید کی گویا کہ ہم سالگرہ مناتے ہیں، تو قرآن مجید کے معانی، مفاہیم، اس کی تعلیمات پر نظر ثانی کرنا ہوتا ہے، ہم کرتے ہیں، ہم ان کی تعلیمات پر ہم کیا کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں۔ گویا کہ سال بھر کی غفلت ہم چھوڑ کر رمضان میں قرآن سے اپنا تعلق اور شغف جوڑ لیتے ہیں۔ یہی معاملہ جب ذی الحجہ کا موسم آتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو بھی ایک مرتبہ پڑھ لینا ضروری ہے، اور آپ کی زندگی کا ایک واضح اور اونچے مرتبے پر، اونچے درجے پر کون سا پیغام ہے، وہ پیغام توحید کا پیغام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں دیا، اور آپ کے بولے گئے وہ بول انی وجہتو کا آج دنیا میں ہر مسلمان نماز میں بحث ایک سنت کے طور پر یہ پڑھ کر اپنی نماز کا آغاز کرتا ہے۔ اب میں کھڑا ہو گیا ہوں، اپنا چہرہ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے، انی وجہتو وجہی للذی فطر السماوات، وہ ہستی جس نے آسمان و زمین کو بغیر کسی بنیادی مٹیریل کے پیدا فرما دیا۔ فطر، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ایک نام فاطر بیان فرماتا ہے، اپنا ایک نام خالق بھی بیان فرماتا ہے۔ تخلیق اور فطرت میں فرق یہ ہے کہ تخلیق کسی چیز کو وجود بخشنا، کسی چیز کے ذریعے سے، مٹی سے انسان کو پیدا کرنا، یہ تخلیق ہوتا ہے۔ کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے، اس کے مٹیریل سے پھر آپ نے کوئی نئی چیز وجود میں لایا ہے آپ نے، تو اس کو تخلیق کہتے ہیں۔ مگر فطرت کہتے ہیں ایک ایسی چیز کا وجود جس کو بنیادی کوئی مٹیریل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے وہ وجود فطر السماوات والارض حنیفا،
آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ میرے پیارے بھائیو، عقیدہ توحید یہ پہلا سوال ہے، ہمارے اس سوال کے پرچے کا، امتحان کا پہلا سوال ہے اور سب سے بڑا سوال ہے۔ اس کے ساتھ کامیابی ہے، اس کے بغیر کامیابی نہیں۔ باقی کے سبھی سوالات چاہے کریکٹ ہوں، صحیح ہوں، پہلے سوال کی ناکامی کی صورت میں یہ باقی کے سوالات دیکھے بھی نہیں جاتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہم اور بھی بہت سارے بزرگ صحابہ موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک مجلس سے اٹھے اور چلے گئے دور۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آئیں گے، آئے نہیں۔ صحابہ کو تشویش ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی تلاش میں نکلے۔ قریب میں ایک باغیچہ تھا جو دیوار بند تھا، اطراف سے دیواریں اٹھی ہوئی تھیں، اندر جانے کا کوئی راستہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نہیں نظر آیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک باغیچے میں جانے کا پانی کا ایک راستہ ملا، وہاں سے گھس کر میں اندر گیا۔ میں نے وہاں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اکیلے۔ مجھے دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ایسا کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے درمیان سے اٹھ کر آ گئے، ہمیں تشویش ہوئی آپ کے بارے میں آپ کی تلاش میں نکل کر یہاں آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نعلین مبارک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیے اور کہا، فرمایا کہ لے کر جانا گواہی کے طور پر کہ یہ میرے یہ نعلین ہیں، یہ بتا کر دنیا کو یہ خوشخبری دینا کہ توحید لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیاب کر دیتا ہے۔ یہ بات بولنے کے لیے کہیں یہ بات حضرت ابو ہریرہ کی اپنی نہ سمجھے لوگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نعلین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھ میں دیا کہ یہ بتا کر بولنا کہ میں آپ سے سن کر آ رہا ہوں۔ توحید وہ چیز ہے، کیوں؟ اللہ کا حق جب آدمی ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اس حق میں اگر کوئی خلل ہے تو پھر کامیابی کی امید نہیں رہتی۔ اسی لیے بڑے سختی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ لا تشرک باللہ وَإِن قُتِّلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، توحید میں کسی کو شریک نہ کرنا، خواہ تجھے جلا ہی کیوں نہ دیا جائے، تیرے ٹکڑے ٹکڑے ہی کیوں نہ کر دیے جائیں۔ وَإِن قُتِّلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بہت اہم مسئلہ ہے۔ ہم کو کسی بھی طریقے سے اپنے زندگی کا سفر کر کے ختم کر کے کہیں جانا ہے، اس بارے میں سوچیں، آگے کہاں سے ہیں، جا کدھر رہے ہیں، اور یہ زندگی ختم ہو رہی ہے تو پھر کس کے ہاتھ میں ہماری باغ ڈور ہے، ہماری نکیل کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہم چاہے نہ چاہیں یہاں سے چلے جاتے ہیں، اور جا کر کہاں جاتے ہیں؟ دنیا میں اس ہستی کے علاوہ جس کسی کے سامنے بھی سر جھکائے جاتے ہیں، جس کسی کے سامنے بھی ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں، کیا مر کر آدمی ان کے پاس جاتا ہے یا اس کے پاس جاتا ہے جو ان کا خالق ہے، رب ہے؟ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ ابھرا ہوا پیغام آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ آج یا کل چاند نظر آ جائے ذی الحجہ کا، یہ عشرہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگوں کے اسلاف کی نگاہ میں 3 عشرے بڑے معتبر، معزز اور مفید تھے۔ ایک عشرہ ذی الحجہ، ایک رمضان کا آخری عشرہ، ایک محرم کا پہلا عشرہ، عاشورے تک، پہلی تاریخ سے لے کر عاشورے تک اس کا بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اس عشرہ ذی الحجہ کا بھرپور اچھے طریقے سے استعمال کریں، کثرت سے دعائیں پڑھیں، روزے بھی رکھے جا سکتے ہیں، کثرت سے عبادتیں وظیفے کیے جا سکتے ہیں۔ کب تلک؟ مطلب عید کے دن تک۔ اور چاند دیکھ لینے کے بعد بہت اچھا ہے کہ آدمی اپنے ناخن، بال وغیرہ نہ تراشے، واجب و فرض نہیں ہے لیکن اچھا ہے کر لینا۔ اس کا بڑا اجر بتایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من اراد ان یضحی فلا یمس شعرہ
وظفرہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی قربانی کرنا چاہتا ہو اسے اپنے ناخن اور بالوں کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ اس لیے ابھی آج یا اگر کل چاند نظر آتا ہے تو کل تک بھی ہمارے لیے وقت ہے کہ ہم اپنے بالوں وغیرہ کو صاف کر لیں، تاکہ اس پورے عشرے میں اگر بال ہاتھ ناخن بڑھ جاتے ہیں تو ان کی صفائی کی نوبت نہیں آتی۔ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں غریب ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں قربانی کا ثواب کیسے حاصل کروں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی یہی فرمایا کہ تم اپنے بال اور ناخن عید کے روز نکال لو، یہ اجر تمہیں مل جائے گا۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے، اس پورے مہینے میں کثرت سے روزے نہیں رکھ سکتے، تو کم سے کم عرفہ کا جو روزہ ہے، یعنی عید کے دن سے ایک دن پہلے 90 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے، وہ روزے کا رکھنا بڑا اجر کا باعث ہے۔ حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے انشاءاللہ۔ عرفہ کا روزہ 2 برس کے انسان کے گناہ معاف کروا دیتا ہے، اتنا بڑا اجر اس کا ہے، تو پھر کیوں اس سے فائدہ نہ اٹھایا جائے؟ 90 ذی الحجہ کا روزہ تو رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔